جنرل ضیاء نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا، سن 1973 کی آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا۔ یہ ہے آپ کی ذہنیت۔ ہم اس ذہنیت کے خلاف ہیں، ہم آپ کی ورزی کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ کی ورزی کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ کی عہدے کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ کو مضبوط سے مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا سے لڑو بھائی، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ بین الاقوامی پابندی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی آپ اس پر قیاس کریں، عاطف کریں۔ امریکہ نے آپ کو F-16 جہاز دیے، آپ کو F-16 جہاز دیے، لیکن افریقہ کی پابندی یہ ہے، امریکہ کی طرف سے آپ پر پابندی یہ ہے کہ F-16 انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا بچوں، انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ تو پھر F-16 آپ کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ افغانستان کے خلاف؟ کیا آپ پاٹھا اور وزیرستان میں استعمال کریں گے؟ کیا آپ بلوچستان کے بلوچ اور پشتون کے خلاف استعمال کریں گے؟ کہاں استعمال کریں گے F-16؟ جب امریکہ نے پابندی لگائی کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ یہ کہتے ہوئے تکتے نہیں ہے کہ انڈیا میرا ازلی دشمن ہے، لیکن آپ پر پابندی ہے کہ F-16 انڈیا کے خلاف تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ملک ہے۔ نہیں بھائی، نہیں بھائی، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں۔ بولنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، لکھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، تحریر میں ہم آزاد نہیں ہیں، تقریر میں ہم آزاد نہیں ہیں، اسلامی تہذیب میں ہم آزاد نہیں ہیں، جمہوریت میں ہم آزاد نہیں ہیں، آئین پر عمل کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو سپریم بنانے میں ہم آزاد نہیں ہیں، قانون کی حکمرانی اور عملداری میں ہم آزاد نہیں ہیں، نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے۔ پھر تم کس بات کی ملی ہو کہ تم کہتے ہو کہ میں آزاد ہوں؟ سارا ڈرامہ ہے، سارا ڈرامہ ہے۔ ادکشنیان کورکانی زمرم انقلاب راولم تخلق وجنی بیام انقلاب نشرا وصلے۔ جب آئین سے بغاوت بیت اللہ مسعود کرے تو وہ اینٹی اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے۔ جب آئین سے بغاوت حاکم اللہ مسعود کرے اس بیانیے کے ساتھ کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، جمہوریت کو نہیں مانتا، سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں، حکمران اور ریاست اور حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، لہٰذا جہاں بھی ملے ان کو مارو۔ یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ جرم کیا ہے؟ آئین سے بغاوت۔ تو ہی بغاوت تو قائدیانی بھی کر رہے ہیں، یہی بغاوت قائدیانی بھی کر رہے ہیں، آئین کے فیصلے کو نہیں مانتے، پھر ادھر سر اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کی سہولت کار موجود ہیں۔ کیوں؟ وہ سہولت کار کہتے ہیں ہم اعتدال پسند ہے، ہم روشن خیال ہے، ہم ایڈوانس ہے، ہم سیکولر ہے، ہم لبرل ہے۔ لیکن ایک بات سن لیں، جب آپ کی سیکولرزم، آپ کی لبرلزم، آپ کی روشن خیالی، آپ کی یہ منگڑت اعتدال پسندی اسلام سے متصادم ہو کے آتا ہے، پھر وہاں میں اسلام کو ترجیح دوں گا، پاکستان کو بھی ترجیح نہیں دوں گا۔ پھر میری ترجیح اسلام ہے، پھر میری ترجیح اسلام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کہ عزت اور حرمت کے لیے شہریت تو کیا زندگی بھی قربان ہے۔ کیا دیا ہے آپ نے شہریوں کو دیا کیا؟ بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا والوں کو تم نے دیا کیا؟ ایک شناختی کارڈ کے علاوہ یہ زندہ لاشیں حصہ ہے۔ پانی آپ نہیں دے رہے، صاف پینے کا پانی آپ نہیں دے رہے، اور آئین کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
تعلیم مفت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں دے رہے، اور آئین کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علاج معالجے کی سہولیات ریاست اور حکومت نے دینی ہے، آئین کہتا ہے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ اسلامی تہذیب کی چوکیداری ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آئین کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی ہوگی، آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ جمہوریت آپ نہیں دے سکے، آئین پر آپ عمل نہیں کریں گے، قانون پر آپ عمل نہیں کریں گے، کیسے آئین پر آپ عمل کرتے ہیں؟ کیسے آپ عمل کرتے ہیں؟ آپ کا بڑا تو اسکندر مرزا تھا، اسکندر مرزا نے آئین کو کیا کہا تھا؟ اسکندر مرزا نے آئین کو کچرا کہا تھا۔ یہ ہے آئین کو عزت دینا۔ بنایا بھی اسکندر مرزا نے، بنائے ہوئے آئین کو انہوں نے کچرا کہا، اب اس کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ لہذا قائد اعظم نے کہا تھا، میری بات مانو بھائی، قائد اعظم کی مان لو۔ قائد اعظم نے کہا فروری 48 میں امریکی عوام اور امریکی حکومت کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا، پاکستان اسلامی ریاست ہوگا، پاکستان کا دستور جمہوری طرز کا ہوگا۔ اب آپ بتائیے، قائد اعظم نے کہا پاکستان اسلامی ریاست ہوگا اور پاکستان کا دستور جمہوری طرز کا ہوگا، اور دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے، دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ پھر مارچ سن 1949 میں کہا، 49 میں قائد اعظم نے کہا، میں نے نہیں کہا، قائد اعظم نے کہا، جس کو آپ بابائے قوم کہتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، سنو غور سے، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کبھی شریعت کے منافی قوانین نہیں بنائے گی، قوانین نہیں بنائے گی شریعت کے منافی، اور نہ ہی پاکستان کے مسلمان غیر اسلامی قوانین کی اجازت دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بابائے قوم کہہ رہا ہے۔ میں بابائے قوم کی اقوال کو بنیاد بنا کر آپ کو آئین پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آپ آئین سے انکار کرتے ہیں، عملاً انحراف کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو غدار نہیں کہتے، میں جو ترغیب دے رہا ہوں آئین پر عمل جاری کی، مجھے آپ غدار کہہ رہے ہیں، عجیب الٹا کر گئے۔ ویسے آپ پشتانا وائی وہ پرتگ میں سڑی وڑی چپرارا سڑے لاس دن جڑارا جنگ سڑی وڑی دی چھو او اوی اکالا نور ورتکشینی دا زارا سرینے سے گنڈالا۔ جب قائد اعظم نے یہ کہا تو پھر آپ بتائیے، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آئیے، قائد اعظم نے 101 بار اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا، 101 بار قائد اعظم نے اپنے تقاریر میں یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے گا، 101 بار۔ اور اس میں 14 اگست سن 1947 کے بعد 14 بار انہوں نے یہ الفاظ دہرائے، 14 بار۔ لیکن ہمارے جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، تنافر حروف کا ہے، تھوڑا سختی ہے اس میں، جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سینٹ میں کھڑے ہو کر جیسے ابراہم لنکن بول رہا ہے، ابراہم لنکن امریکہ کا صدر رہ چکا ہے، جیسے وہ بول رہا ہے، کہتے ہیں قائد اعظم کی 11 اگست فلان تقریر آپ اٹھائے، انہوں نے کیا کہا؟
ہندو ہندو رہے گا، مسلمان مسلمان رہے گا۔ ہندو کو بھی عبادت کرنے کی آزادی ہے، مسلمان بھی اپنے مسجد میں عبادت کرے، عیسائی بھی کرے، کرسچن بھی کرے۔ بھائی ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کب انکار کیا اس کا؟ وہ تو پیغمبر علیہ السلام نے جب مدینے کی ریاست کی حکومت قائم ہوئی سب سے پہلے یہی اعلان کیا یا نہیں کیا؟ آج آپ مجھے دکھا رہے ہیں سن 1947 سے یا 48 سے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ بھائی ہمیں تو 1400 سال پہلے سکھایا گیا ہے کہ غیر مسلم کی حقوق ہے، لیکن بشرط کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ میں مسلمان نہیں۔ قادیانی اس میں شامل نہیں ہے، کیوں؟ قادیانی تسلیم کرے۔ دو راستے ہیں قادیانی کے لیے، قادیانی اور مرزائی کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ وہ اپنے کفر کو تسلیم کرے یا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر راستہ بچا ہے تو وہ غازی عالم دین کا راستہ ہے۔ قائد اعظم نے تو یہ کہا، آیت 73 کا آئین بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو جب قائد اعظم کا بیانیہ بھی یہی ہے، آئین کا بیانیہ بھی یہی ہے، تو پھر آپ آئین کے بھی باغی، قائد اعظم کی فرمودات کے بھی باغی، لہذا ہمارے حساب کے مطابق اصل باغی آپ ہے، اصل باغی، اصل غدار آپ کے۔ آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ آئیے بس یہ آئین کی بات ہے، اس پر تو پرچہ بھی نہیں کٹتا ہے، کٹتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں 77 سال میں اسلام کی جو بدنامی ہوئی، اسلام کی جو بدنامی ہوئی اس ملک میں، کسی بھی کی اتنی بدنامی نہیں ہوئی ہے جتنا اسلام کو بدنام کیا گیا ہے ان حکمرانوں نے۔ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہر چوک پر، ہر چوراہے پر ادھر ختم نبوت کانفرنس ہے، ادھر ناموس رسالت کانفرنس ہے۔